خطبہ نمبر 109 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، قدرت خدا، عظمت الہی اور روز محشر کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شے اس کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہے اور ہر چیز اسی کے دم سے قائم ہے۔ وہ ہر فقیر کی دولت کا سہارا اور ہر ذلیل کی عزت کا آسرا ہے۔ ہر کمزور کی طاقت وہی ہے اور ہر فریادی کی پناہ گاہ وہی ہے۔ وہ ہر بولنے والے کے نطق کو سن لیتا ہے اور ہر خاموش رہنے والے کے راز کو جانتا ہے۔ جو زندہ ہے اس کا رزق اس کے ذمے ہے اور جو مر گیا اس کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ خدایا، آنکھوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے کہ تیرے بارے میں خبر دے سکیں۔ تو تمام توصیف کرنے والی مخلوقات کے پہلے سے ہے۔ تو نے مخلوقات کو تنہائی کی وحشت کی بنا پر نہیں خلق کیا ہے اور نہ انہیں کسی فائدے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو جسے حاصل کرنا چاہے وہ آگے نہیں جا سکتا ہے اور جسے پکڑنا چاہے وہ بچ کر نہیں جا سکتا ہے۔ نافرمانوں سے تیری سلطنت میں کمی نہیں آتی ہے اور اطاعت گزاروں سے تیرے ملک میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ جو تیرے فیصلے سے ناراض ہو وہ تیرے حکم کو ٹال نہیں سکتا ہے، اور جو تیرے امر سے روگردانی کرے وہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر راز تیرے سامنے روشن ہے اور ہر غیب تیرے لیے حضور ہے۔ تو ابدی ہے تو تیری کوئی انتہا نہیں ہے، اور تو انتہا ہے تو تجھ سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو سب کی وعدہ گاہ ہے تو تجھ سے نجات حاصل کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہر زمین پر چلنے والے کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے اور ہر جاندار کی بازگشت تیری ہی طرف ہے۔ پاک و بے نیاز ہے تو، تیری شان کیا با عظمت ہے اور تیری مخلوقات بھی کیا عظیم الشان ہے، اور تیری قدرت کے سامنے ہر عظیم شے کس قدر حقیر ہے، اور تیری سلطنت کس قدر پرشکو ہے، اور یہ سب تیری اس مملکت کے مقابلے میں جو نگاہوں سے اوجھل ہے کس قدر معمولی ہے۔ تیری نعمتیں اس دنیا میں کس قدر مکمل ہیں اور پھر نعمات آخرت کے مقابلے میں کس قدر مختصر ہیں۔ ملائکہ مقربین، یہ تیرے ملائکہ ہیں جنہیں تو نے آسمانوں میں آباد کیا ہے اور زمین سے بلند تر بنایا ہے۔ یہ تمام مخلوقات سے زیادہ تیری معرفت رکھتے ہیں اور تجھ سے خوف زدہ رہتے ہیں اور تیرے قریب تر بھی ہیں۔ یہ نہ اسلاب پدر میں رہے ہیں اور نہ ارحام مادر میں، اور نہ حقیر نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ان پر زمانے کے انقلابات کا کوئی اثر ہے۔ یہ تیری بارگاہ میں ایک خاص مقام اور منزلت رکھتے ہیں۔ ان کی تمام تر خواہشات صرف تیرے بارے میں ہیں، اور یہ بکثرت تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور تیرے حکم سے ہرگز غافل نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر تیری عظمت کی تہ تک پہنچ جائیں تو اپنے اعمال کو حقیر ترین تصور کریں گے اور اپنے نفس کی مذمت کریں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے اور حق کے اطاعت کے برابر اطاعت نہیں کی ہے۔ تو پاک و بے نیاز ہے، خالقیت کے اعتبار سے بھی اور عبادت کے اعتبار سے بھی۔ میری تسبیح اس بہترین برتاؤ کی بنا پر ہے جو تو نے مخلوقات کے ساتھ کیا ہے۔ تو نے ایک گھر بنایا ہے، اس میں ایک دسترخوان بچھایا ہے جس میں کھانے پینے، زوجیت، خدمت، قصر، نہر، زراعت، ثمر سب کا انتظام کر دیا ہے، اور پھر ایک دائی کو اس کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیج دیا ہے۔ لیکن لوگوں نے نہ دائی کی آواز پر لبیک کہی اور نہ جن چیزوں کی طرف تو نے رغبت دلائی تھی راغب ہوئے، اور نہ تیری تشویق کا شوق پیدا کیا۔ سب اس مردار پر ٹوٹ پڑے جس کو کھا کر رسوا ہوئے، اور سب نے اس کی محبت پر اتفاق کر لیا۔ اور ظاہر ہے کہ جو کسی کا بھی عاشق ہو جاتا ہے وہ شے اسے اندھا بنا دیتی ہے اور اس کے دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ وہ دیکھتا بھی ہے تو غیر سلیم آنکھوں سے، اور سنتا بھی ہے تو غیر سمیع کانوں سے،
ख्वाहिशात ने उनकी अक्लों को पारा पारा कर दिया है और दुनिया ने उनके दिलों को मुर्दा बना दिया है। उन्हें उससे वालिहाना लगाव पैदा हो गया है और वो उसके बंदे हो गए हैं और उनके गुलाम बन गए हैं, जिनके हाथ में थोड़ी सी भी दुनिया है कि जिस तरफ वो झुकती है ये भी झुक जाते हैं और जिधर वो मुड़ती है ये भी मुड़ जाते हैं। न कोई खुदाई रोकने वाला इन्हें रोक सकता है और न किसी वाइज की नसीहत उन पर असरअंदाज होती है, जबकि उन्हें देख रहे हैं जो उसी धोखे में पकड़ लिए गए हैं कि अब न माफी का इम्कान है और न वापसी का। किस तरह उन पर वो मुसीबत नाजिल हो गई है जिससे ना वाकिफ थे, और फिराक दुनिया की वो आफत आ गई है जिसकी तरफ से बिल्कुल मुतमईन थे, और आखिरत में उस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं जिसका वादा किया गया था। अब तो उस मुसीबत का बयान भी नामुमकिन है जहां एक तरफ मौत के सकरात हैं और दूसरी तरफ फिराक दुनिया की हसरत। हालत यह है कि हाथ पांव ढीले पड़ गए हैं और रंग उड़ गया है। उसके बाद मौत की दखल अंदाजी और बढ़ी तो वो गुफ्तगू की राह में भी हायल हो गई कि इंसान घर वालों के दरमियान है, उन्हें आंखों से देख रहा है, कान से उनकी आवाजें सुन रहा है, अक्ल भी सलामत है और होश भी बरकरार है। ये सोच रहा है कि उम्र को कहां बर्बाद किया है और जिंदगी को कहां गुजारा है। उन अम्वाल को याद कर रहा है जिन्हें जमा किया था और उनकी जमा आवरी में आंखें बंद कर ली थीं कि कभी वाज़े रास्तों से हासिल किया और कभी मुश्तबा तरीकों से कि सिर्फ उनके जमा करने के असरात बाकी रह गए हैं और उनसे जुदाई का वक्त आ गया है। अब ये माल बाद वालों के लिए रह जाएगा जो आराम करेंगे और मजे उड़ाएंगे, यानी मजा दूसरों के लिए होगा और बोझ उसकी पीठ पर होगा। लेकिन इंसान उस माल की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और मौत ने सारे हालात को बेनकाब कर दिया है कि निदामत से अपने हाथ काट रहा है और उस चीज से किनारा कश होना चाहता है जिसकी तरफ जिंदगी भर रागिब था। अब ये चाहता है कि काश जो शख्स उससे इस माल की बिना पर हसद कर रहा था ये माल उसके पास होता और इसके पास न होता। इसके बाद मौत उसके जिस्म में मजीद दरअंदाजी करती है और जुबान के साथ कानों को भी शामिल कर लेती है कि इंसान अपने घर वालों के दरमियान न बोल सकता है और न सुन सकता है। हर एक के चेहरे को हसरत से देख रहा है, उनकी जबान की जुम्बिश को भी देख रहा है, लेकिन अल्फाज को नहीं सुन सकता। उसके बाद मौत और चिपक जाती है तो कानों की तरह आंखों पर भी कब्जा हो जाता है और रूह जिस्म से परवास कर जाती है। अब वो घर वालों के दरमियान एक मुर्दार होता है जिसके पहलू में बैठने से भी वहशत होने लगती है और लोग दूर भागने लगते हैं। ये अब न किसी रोने वाले को सहारा दे सकता है और न किसी पुकारने वाले की आवाज पर आवाज दे सकता है। लोग उसे जमीन के एक गड्ढे तक पहुंचा देते हैं और उसे उसके आमाल के हवाले कर देते हैं कि मुलाकातों का सिलसिला भी खत्म हो जाता है। कयामत का जिक्र, यहां तक कि जब किस्मत का लिखा अपनी आखिरी हद तक और अम्र इलाही अपनी मुकर्ररा मंजिल तक पहुंच जाएगा और आखिरीन को अव्वलीन से मिला दिया जाएगा और एक नया हुक्म इलाही आ जाएगा कि खिलकत की तजदीद की जाए, तो ये अम्र आसमानों को हरकत देकर शिकाफ्ता कर देगा और जमीन को हिलाकर खोखला कर देगा और पहाड़ों को जड़ से उखाड़ कर उड़ा देगा और हैबते जलाल इलाही और खौफे सितवते परवरदिगार से एक दूसरे से टकरा जाएंगे और जमीन सबको बाहर निकाल देगी और उन्हें दोबारा बोसीदगी के बाद ताजा हयात दे दी जाएगी और इंतशार के बाद जमा कर दिया जाएगा और मख्फी आमाल पोशीदा अफवाल के सवाल के लिए सबको अलग अलग कर दिया जाएगा और मखलूकात दो ग्रोहों में तकसीम हो जाएगी। एक ग्रोह मरकज़े नेमात होगा और दूसरा महल्ले इंतकाम।
اہل اطاعت کو اس جوار رحمت میں ثواب اور دار جنت میں ہمیشگی کا انعام دیا جائے گا، جہاں کے رہنے والے کوچ نہیں کرتے ہیں، اور نہ ان کے حالات میں کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے، اور نہ ان پر رنج و الم طاری ہوتا ہے، اور نہ انہیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، اور نہ کسی طرح کا خطرہ سامنے آتا ہے، اور نہ سفر کی زحمت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اہل معصیت کے لیے بدترین منزل ہوگی، جہاں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے اور پیشانیوں کو پیروں سے جوڑ دیا جائے گا، تارکول اور آگ کے تراشیدہ لباس پہنائے جائیں گے اس عذاب میں جس کی گرمی شدید ہوگی اور جس کے دروازے بند ہوں گے، اور اس جہنم میں جس میں شرارے بھی ہوں گے اور شور و غوغا بھی، بھڑکتے ہوئے شعلے بھی ہوں گے اور ہولناک چیخیں بھی۔ نہ یہاں کے رہنے والے کوچ کریں گے اور نہ یہاں کے قیدیوں سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ یہاں کی بیڑیاں جدا ہو سکتی ہیں، نہ اس گھر کی کوئی مدت ہے جو تمام ہو جائے، اور نہ اس قوم کی کوئی اجل ہے جو ختم کر دی جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو ہمیشہ صغیر و حقیر اور ذلیل و پست تصور کیا ہے، اور یہ سمجھا ہے کہ پروردگار نے اس دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ رکھا ہے اور دوسروں کے لیے فرش کر دیا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور دنیا کی حقارت ہی کی بنیاد پر ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دل سے کنارہ کشی اختیار کی اور اس کی یاد کو دل سے بالکل نکال دیا، اور یہ چاہا کہ اس کی زینتیں نگاہوں سے اوجھل رہیں، تاکہ نہ عمدہ لباس زیب تن فرمائیں اور نہ کسی خاص مقام کی امید کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار کے پیغام کو پہنچانے میں سارے عذر تمام کر دیے اور امت کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے نصیحت فرمائی، جنت کی بشارت سنا کر اس کی طرف دعوت دی اور جہنم سے بچنے کی تلقین کر کے اس کا خوف پیدا کرایا۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر۔ ہم نبوت کا شجرہ، رسالت کی منزل، ملائکہ کی رفت و آمد کی جگہ، علم کے معدن اور حکمت کے چشمے ہیں۔ ہمارا مددگار اور محب ہمیشہ منتظر رحمت رہتا ہے، اور ہمارا دشمن اور کینہ پرور ہمیشہ منتظر لعنت و انتقام الہی رہتا ہے۔